سید الشہداء بلندر صلوات برائے خوشنودی سرکار امیر المومنین بلند صلوات برائے ظہور وارث کعبہ مالک کعبہ وارث دین برائے ظہور منتقم خون حسین و علی بلندر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعن الله على منغر فزاعلهم وغاصب حقوقهم أجمعين صلوات کوشش کیجئے اس سے بلندر صلوات زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور مسرت آل محمد بلندر صلوات شاد رہیے سلامت رہیے دعا کو میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذاب پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے بانیان مجالس عذاب خادمین صفحے عذاب محترم شاہ صاحب ان کے اہل خانہ دوست احباب عزیز اقارب رشتہ دار ماتمی سنگتی اہل ولا اہل عذاب اہل علاقہ محبان محمد و آل محمد منتظرین سرکار ولی اللہ سے جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی کاوش کوشش کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوگی بس یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک صرف زبانوں کا ہی نہیں دلوں کا بھی امام ہے میرا بادشاہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی جو شرم کی وجہ سے ہم لبوں پہ لا نہیں سکتے میرا بادشاہ اس بات کی گواہی کے ساتھ کہ ہم صرف تیرے ہی محتاج رہنا چاہتے ہیں محتاج لفظ ایسا ہے کسی کو پسند نہیں آتا لیکن تیری ذات اتنی قریب ہے ہم چاہتے ہیں کہ کتنے ہی با اختیار کیوں نہ ہو جائیں تیرے محتاج ہی رہیں میرا بادشاہ اپنی قریبی کا صدقہ ہمیں صرف اپنا محتاج رہے میرا مالک آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے خانوادہ عصمت و طہارت پر بلندر صلوات توجہات میں خدمت 3 روزہ مجالس کا سلسلہ آج دوسری نشست کل سے اس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا بعنوان ولایت اور وارث ولایت کل آپ کی دعائیں جو براہ راست مجھے آپ عطا کرتے رہے ان پر بھی مشکور ہوں اور آ جانے پر مجھے شاہ صاحب نے آپ کی میری غیر موجودگی میں دی گئی دعاؤں کا بھی حوالہ دیا میں اس کے لیے بھی آپ کا بڑا مشکور متشکر ممنون خود خالی ہاتھ ہوں خالی دامن ہوں کچھ بھی نہیں ہے آپ سب کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے وہ قریب مجھ پر اپنی قریبی کیے ہوئے ہے قبلہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے دامن بھی چھید والے ہیں
کچھ ٹکتا نہیں ہے اس میں، ہماری نالائقی ہے، لیکن آپ بڑوں کی، بزرگوں کی، ماتمیوں کی دعاؤں نے ان میں بند باندھ دیا ہے۔ تو بس ان دعاؤں سے مستفید رکھیے گا، بڑا سہارا ہے ان کا، کیونکہ اپنا کوئی عمل ایسا ہے نہیں کہ اس کے سامنے رکھ سکیں۔ اتنا بڑا کریم ہے کہ اس کے سامنے اس کی کریمیت کے سوا اور کچھ رکھا نہیں جا سکتا۔ بس یہی دعا کرتا ہوں، میرا مالک، میرا بادشاہ، تو مرضیوں والا ہے، تو جب بھی ظہور کرے میرا بادشاہ، بس اتنا کرم کرنا کہ تیرے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو۔ بس صرف اتنی کریمی، ارادہ بھی تیرے کرم سے، نیت بھی تیرے کرم سے، اس ارادے پر استحکام بھی تیرے کرم سے، ذاکر کی ذاکری کے لفظ بھی تیرے کرم سے، عزادار کی عزاداری تیرے کرم سے، ماتم کے لیے اٹھنے والا ہاتھ تیرے کرم سے، وہ ہاتھ بھی تیرا دیا، ماتم بھی تیری عطا، یہ زبان بھی تیری دی گئی، ذکر بھی تیری عطا۔ مالک جب ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، بس اتنی طاقت دینا کہ جو تیرا دیا ہوا ہے وہ لے کر تیرے سامنے آ سکے۔ کوشش ہے کل جہاں ذکر تھما وہیں سے لے کے آگے بڑھ جائیں۔ میں گزارش کر رہا تھا قرآن اور فرمان کے درمیان میں رہتے ہوئے، دیکھیے عالمین میں ایک ہی طاقت ہے، دوسری طاقت کوئی نہیں۔ بالعموم ہم جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، آپ کو یاد ہوگا کل میں یہیں پہ تقریباً اختتام، یہ کلام ہے اور یہ کہنے والا متکلم ہے۔ تو یہ جو اللہ اکبر ہے، یہی سے بات آگے بڑھاؤں گا، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی ایک عبارت کہہ لیں، جملہ کہہ لیں، کلمہ کہہ لیں، اسم کہہ لیں، اللہ اکبر۔ اب ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کا تو ظاہری بات ہے، کوئی معنی مفہوم کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ وہ واحد اسم ہے اس ذات قریب کا کہ جس کا کوئی لفظی مطلب نہیں ہے۔ رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب کریم کا مطلب، ہر اسم کے معنی ہیں۔ مالک سے پوچھا گیا مولا اس میں اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہا جب تم رحمان کہتے ہو تو اس کی ایک صفت کو پکارتے ہو، رحیم کہتے ہو تو ایک صفت کو پکارتے ہو، سبحان کہتے ہو تو ایک صفت کو پکارتے ہو۔ مالک نے کہا جب تم اللہ کہتے ہو نا تو تم ایک ساتھ اس کی تمام صفات کو پکار لیتے ہو۔ اسم کے معنی نہیں، یعنی تمام صفات والا۔ آپ یہ مولا کے فرمان کے ذیل میں عکس کر سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کہتے ہیں مطلب سب۔ اکبر کے کیا معنی؟ جب اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو مولوی نے ہمیں یہی بتایا آج تک، اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ اب برا مت بنائیے گا ہاتھ کو، آپ بڑے بزرگ، مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے، میں ایک لمحے کے لیے گستاخی کروں، سرکار غلط ہے، بالکل غلط۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے اس کا ترجمہ، میں بتاتا ہوں۔ چلے آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی آسان۔ الیکشن ہوتا ہے، ایک حلقے میں 10 امیدوار کھڑے ہوئے اور لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ شام کو ٹیلی ویژن پر اعلان ہوا حلقہ نمبر، شام کو ٹیلی ویژن پہ اعلان ہوتا ہے جی کہ حلقہ نمبر فلاں فلاں سے کل 10 امیدوار اس ٹکٹ اس حلقے کے لیے ایم این اے ایم پی اے کی نشست پہ کھڑے ہوئے تھے۔ 2 لاکھ لوگوں نے یہاں پر ووٹ ڈالے اور ان 10 لوگوں میں فلاں فلاں چودھری صاحب سب سے زیادہ 71,590 ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایسا ہے نا جی، ہوتا ہے۔
اب اس میں جو سب سے قابل غور چیز ہے وہ کیا؟ 10 لوگ کھڑے تھے، 71,590 ووٹ سب سے زیادہ لے کر فلاں چودھری صاحب جیت گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے چودھری صاحب کے مقابلے پر 9 لوگ تھے، ان میں سب سے زیادہ ووٹ انہیں ملے ہیں۔ سب سے زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اور بھی تھا، یہ زیادہ ہے۔ پہلے یہ بتا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کے مقابلے پہ باقی کون ہے؟ مالک آپ کی زندگی اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کوئی اور بھی ہے، وہ اللہ سے چھوٹا، وہ چھوٹا، اللہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو مقابلے سے تو اللہ نہیں بنا، وہ تو بلا مقابلہ، وہ تو بے تاج بادشاہ ہے، سب سے بڑا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کو جانچنے ناپنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ بتائیں کیسے؟ کتنا بڑا، کس سے بڑا، کہاں تک بڑا، بیان نہیں کر سکتے نا۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، اتنا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہے، بہت غور، میری عادت ہے بالعموم ہمارے ہاں ولایت پڑھی جاتی ہے ہر مجلس میں، خطیب ولایت ہیں، ذاکر ولایت ہیں، یہ ولایت پڑھتے ہیں۔ میری عادت ہے قبلہ میں توحید پڑھتا ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہوں، بالعموم لوگ مجھ سے یہی امید رکھتے ہیں جیسا ولایت سناتے ہیں، ولایت میری عادت ہے میں توحید پڑھتا ہوں۔ اور یقین مانیے، توجہ سے سنیے گا، بس اب اس کو چالو رکھیے گا، توحید پڑھتا ہوں۔ اب مجھے خود نہیں پتا چلتا، پڑھ توحید رہا ہوتا ہوں، نتیجہ خود بخود ولایت نکلتا ہے۔ یہ توحید اور ولایت کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یہ توحید جانے یا ولایت جانے؟ لیکن یہ بات ہے، آپ بھی دیکھتے جائیے گا، پڑھ میں توحید رہا ہوں، نتائج ولایت کی طرف کیسے آئیں گے، یہ تو توحید جانے۔ اب جو ولایت میں واو ہے نا، وہ توحید کا ہی ہے کہ واو ہے، بھائی توحید میں بھی تو واو ہے نا۔ اب لوگ جانے ہی نہیں ولایت ہے کس کی۔ انما ولیکم اللہ، آیا ہے ولایت قرآن، بے شک تیرا ولی اللہ ہے۔ ایسے جناب آیا ولایت مشہور زمانہ ہے، بے شک۔ اچھا 2 ترجمے ہیں اس کے زمانے میں، میں دونوں کر دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا ولی اللہ ہے، بے شک تیرا اللہ ولی ہے، جیسے مرضی کر لو۔ بے شک تیرا ولی اللہ ہے، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ اب تم اللہ کو ولی مانو یا ولی کو اللہ مانو، شرک نہیں ہوتا۔ لفظ کا ذمہ دار ہوں، قرآن سامنے رکھ کے بات ہو رہی ہے، ایسے کوئی مفروضاتی بات نہیں ہے۔ اب تم ولی کو اللہ مانو یا اللہ کو ولی مانو۔ اب یہ کسی کی بدبختی ہے کہ ولی کہنے پر وہ بات کو اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جائے اور سوچے زیادی صاحب نے تو شرک کر دیا۔ اب زمانے نے اگر ولایت کو علی کے نام کر ہی دیا ہے تو زمانے کی مرضی ہے، ورنہ ولایت تو اصل میں اللہ کی ہے۔ الہیہ، یہ جو ولایت ہے یہ ولایت الہیہ ہے، یہ جو خلافت ہے یہ خلافت الہیہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ خلافت تو سرکار رسالت ہے، آپ کی خلافت، قرآن سے نہ بات کریں۔ میں زمین پر
اپنا خلیفہ نامزد کرنے لگا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلکم فی الارض قرآن کا لفظ قبلہ۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی مجلس میں کبھی مساجد کی بنیاد پہ بات ہی نہیں کی۔ میری مجلس میں شیعہ سنی لفظ ہی نہیں ہوتا۔ جو حسین کی پوڑی پہ بیٹھا ہے حسینی ہے، بعد میں شیعہ ہوگا، بعد میں سنی ہوگا، وہ حسینی ہے۔ حسین اپنا مذہب خود ہے۔ حسین تو دین ہے نا، دین حسین کی پناہ میں ہے۔ جو حسین کا ہے وہ دیندار ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جملہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ میں اجتناب کرتا ہوں۔ تو ایک جملہ قبول کیجئے گا، جو حسین کا ہے وہ دیندار ہے، جو حسین کا نہیں ہے وہ دیندار ہے۔ وہ ادا کرتا ہے، اس کا قرض نہیں ادا ہونا کبھی بھی۔ آپ سلامت رہو گا کہ مولا زندگی کر حسین خلافت کس نے کہا؟ اللہ۔ میں جائے بھیج رہا ہوں، بناؤں فی الارض زمین پر خلیفہ۔ اب جب اللہ کہہ رہا خلیفہ بناؤں گا تو کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بلا میں مسکین بھی ہوں، میں یتیم بھی ہوں۔ جب تک میرا بادشاہ ظاہری پردے میں میں یتیم اور مسکین نہیں ہوں، تو اس یتیمی اور مسکینیت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ذرا انصاف سے کام لینا۔ اللہ کہہ رہا ہے خلیفہ میں بناؤں گا۔ اب اللہ کے سوا جو خلیفہ بنائے اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ خلافت الہیہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں اس خلافت کو یاد رکھیے گا۔ اللہ کی خلافت اللہ بنائے گا۔ اب اللہ نے آدم کو کہا میں بنا رہا ہوں، خلیفہ بھیج رہا ہوں، اللہ نے بھیج دیا۔ اسی طرح ولایت اللہ کی ہے، ولایت الہیہ ہے۔ جیسے خلافت رسول، ٹھیک ہے، ایسے خلافت الہیہ۔ اب خلافت الہیہ اللہ ہی بنائے گا نا، اللہ کی تو ہے۔ اسی طرح ولایت علی آپ جس کو کہتے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں اصل میں ہے ولایت الہیہ، اللہ کی ولایت۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب میرے پاس ایک گھڑی ہے، اب میں نے جاتے جاتے نا یہ گھڑی ایک بچے کو لی، میں تو بتائیے تم اچھا بڑا خوش گھر چلا گیا۔ کل صبح دیکھا یہاں پہ آس پڑوس کے لوگوں نے کہ یہ زیدی صاحب کی گھڑی بچے کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ ادھر یہ گھڑی یہ تو زیدی صاحب کی نہیں ہے، کہتی ہے ناما صاحب کی، تمہارے پاس کہاں سے گئی؟ ان کا انہوں نے دی، چوری کی ہو تم، اٹھائی ہوگی چھپ کر کے۔ اب وہ بچہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے دے کے گئے ایسے کیسے، تمہیں کیوں دے گئے، مجھے کیوں نہیں دی؟ دشمنی بچے سے نہیں آئے، اصل میں حسد یہ ہے تمہیں کیوں دے گئے وہ، دینی تھی تو مجھے دیتے، نعرے تو میں لگا رہا تھا مجلس میں، داد تو میں بڑا کھڑے ہو کے دے رہا تھا، تمہیں ایسے ہی گھڑی دے گئے وہ۔ اصل میں بغض کیا ہے، تمہیں کیوں دی ہے؟ بھئی میری شے ہے، میری مرضی جسے دے دوں، تم کون ہوتے ہو؟ بھئی ولایت ہے اللہ کی، اللہ نے علی کو دے دی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کی شاہ ہے، اللہ کی مرضی، وہ ایسی مرضیوں والا اور اس نے علی کو اپنی خلاف اپنی وہ ولایت دے دی۔ زمانے میں کسی کو کیا تکلیف، لیکن تکلیف ہے یہ علی کو، ہمیں کیوں نہیں؟ اسی تکلیف پہ ساری مخالفت کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا خلافت ولایت ہے اللہ، انما قرآن اور فرمان کے درمیان رہتا ہوں، بس یہ یاد رکھیے گا ولایت کے معنی کیا ہے، اتنا ولایت ولایت کہتے ہیں حاکمیت،
آپ بزرگ جو بیٹھے جانتے ہیں، جوانوں بچوں کو بتا رہا ہوں، آپ ولایت کے لفظ کافی ادا کرتے ہیں، معنی بھی پتا ہونا چاہیے۔ ولایت کہتے ہیں حاکمیت، حکومت، ولایت۔ جیسے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اب پاکستان کی ایک حکومت ہے، اس کے ذیل آپ رہ رہے ہیں، حکومت کے اندر رہ رہے ہیں۔ اچھا پاکستان میں رہیں لیکن آپ سگنل ریڈ ہوا آپ بھاگ گئے، یا کوئی اور قانون چھوٹا موٹا جو حکومت نے وضع کیا آپ نے مانے نہیں مانتا، کیا ہوگا؟ شاباش ملے گی، ہار پہ نہ جائیں گے، قانون حرکت میں آئے گا۔ جیسا حکومت کا قانون توڑو گے ویسی سزا ملے گی۔ تھانے میں چھتر سے لے کر تختہ دار پہ پھانسی سب موجود ہے، آپ کے جرم کے حساب سے آپ کو دیا جائے گا۔ یعنی جو حکومت کی نہیں مانتا اس کے لیے پھر قانون موجود ہے۔ یہ تو ہے کہ بلا 22 کروڑ لوگوں کی ظاہری حکومت کا قانون، تو جو ان گنت مخلوق پر بنا حدود و قیود کے حاکمیت کر رہا ہے، قانون تو کوئی اس کا بھی ہوگا نا، اور اس کا ایک ہی قانون ہے، کیا؟ میں جسے جو دے دوں وہ اس کا ہے، اس پہ نظر رکھنے والے کو میں خود دیکھوں گا۔ اللہ نے ولایت دی علی کو، اب جسے علی پر اعتراض ہے نا وہ علی پر تو کر ہی نہیں رہا۔ شاباش شاباش، آپ پہنچ گئے ہو، بس نتیجے تک میرا ساتھ رہنا کہ بلا میں کل کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں گی میں نہیں مانتا یہ پنجاب کے وزیر اعظم، ہٹایا جائے اس کو، کہ بلا فوراً بندے آئیں گے پکڑ کے لے جائیں گے۔ کہہ رہے ہو کیسے نہیں مانتے تو؟ اچھا مجھ پہ کون کون سی دفعات لگے گی یہ تو نہیں پتا، لیکن ایک بات ہے اس میں ایسی دفعہ ضرور ہوگی جو حکومت وقت اور وزیر اعظم کی حکم عدولی پہ لگتا ہے۔ ارے بھیا میں نے تو ان بھائی صاحب کا کہا تھا، ان بھائی صاحب کو تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، آپ پرائم منسٹر کی حکم عدولی کا مجھ پہ کیوں ایکٹ لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ لگایا کس نے ہے؟ یہ نامزد ہوا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، آپ اس کی مخالفت کر کے اس کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہو، اور جس کی نماز علی کی ولایت سے باطل ہوتی ہے نا وہ علی سے نہیں اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھو، مل کے سارے نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، اور علی کے نام سے باطل اگر باطل ہے تو علی کے پاس جو ولایت ہے الہیہ ہے نا، تو مطلب تم نے اس سے چیلنج کیا، اس سے چیلنج کیا اور اسی کو نماز پڑھ کے دے دیا، اس کو نہیں چاہیے حکومت۔ اچھا تو ولی کے کیا معنی؟ ولی کے معنی ہوئے حاکم، جس کی حکومت ہے۔ تو حاکم کون ہے؟ اللہ کا۔ حکومت کس کی؟ اللہ کی۔ اب حکومت کرنے کے لیے جیسا ہی ہو بدن تو چاہیے نا بھائی، ظاہری تو اب آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ، اس میں کرسی کا ذکر ہے نا، اب جب کرسی ہے تو بیٹھنے والا بھی چاہیے، تخت ہے تو بیٹھنے والا بھی چاہیے، تاج ہے تو پہننے والا بھی چاہیے۔ چلو آ جاؤ، میں دھیرے دھیرے کل بھی میں نے کہا تھا میں تیزی سے قرآن کی کچھ آیتوں کا حوالہ دیتا جاتا ہوں تاکہ بات مستحکم رہے اور جو میں نے بات کی ہے وہ پوری بھی ہوتی رہے۔ بدن چاہیے، کل میں ایک بات کہہ رہا تھا، واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، اس کو وجود میں قید کر کے نہیں ماننا، اس کا وجود ماننا کافر ہو گئے۔ اور قرآن میں کیسے کیسے وجود ہے بس ذرا سننا، جب میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا، اللہ کہنا سب نے سجدہ کیا، ابلیس کہتا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا نکل جائے، گیٹ آؤٹ، دفع ہوا۔ رجیم کہتے ہیں نکالے ہوئے، جانے لگا، اللہ نے کہا یہ اپنی عبادتیں جو تم نے کی تھی نا سجدے، لے جاؤ اٹھا کے، نہیں چاہیے، کہا یہ تو تجھے کیے تھے، مجھے کہاں کیے تھے؟ اگر مجھے کیے ہوتے میری اطاعت بھی کرتا، اطاعت کرتا تو میں نے کہا میں
روح پھونک دوں تو سجدہ کرتا نہ، پھر روح کو کیوں نہیں کیا سجدہ؟ یہ مجھے نہیں کیا، تیری کو لالچ، لے جا اٹھا کے۔ اللہ نے عبادت بھی دی، جب جانے لگا اللہ نے کہا مجھ سے کچھ نہیں لے گا۔ کہا دے، کیا دیتا ہے؟ کہا لعنت، لعین، کہا نا اللہ نے لعنت بھی کی، لعین بھی ہے، لعنتی، رجیم بھی ہے، نکالا ہوا۔ کیوں بھائی؟ ایک سجدہ نہیں کیا؟ اللہ کو تو کرتا تھا، کسے نہیں کیا؟ اللہ کو غصہ، جلال، غیظ، غضب کیوں آیا؟ اللہ کا کہنا نہیں مانا؟ نہ، اللہ نے آگے وجہ بتائی ہے قرآن میں، اس لیے اللہ کو جلال نہیں ہے کہ اللہ کا کہنا نہیں مانا، حکم عدولی کر دی، ساری مخلوق کے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، اللہ نے کہا بے غیرت، تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قرآن کوئی روایت نہیں ہے، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اسے سجدہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ 6 لاکھ سال کا تو ایک سجدہ تھا اس کا، اللہ نے لاکھوں سال کے سجدے اس کے منہ پہ مارے، لعنت الگ بونس میں دے کے کہا نکل جا، اور تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور رنگ پور والوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بے نیازی نہ کرنا، اور جو اللہ کے ہاتھوں کا بنا ہو اسے سجدہ نہ کرنے پہ اللہ ابلیس کر دیتا ہے، تو جو ان ہاتھوں کی تعظیم نہ کرے وہ کون ہوگا؟ آپ سلامت رہیے، مولا سے نہیں کریں، قرآن سے ساری بات ہو رہی، جو ہاتھوں کی تعظیم، جو جد اللہ کی تعظیم نہ کرے وہ کون ہوگا؟ جد اللہ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ہاتھ آگے، اور تم جس طرف بھی رخ کرتے ہو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ قرآن وجہ اللہ، چہرہ بھی آگے، اور قیامت کے دن اللہ اپنی ساکھ سے پردہ ہٹائے گا، ساکھ کہتے پنڈلی کو، پنڈلی بھی، اور جو تم اعمال کرتے ہو اللہ اس پہ نظر رکھے ہیں، آنکھ بھی آگے، اور جو تم دعائیں کرتے ہو اللہ سنتا ہے، سماعت آ گئی، اور جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرے تو کہتا ہے کن، کن کہتا ہے زبان بھی آ گئی۔ تمام نہیں ہو گیا، واجب الوجود بھی ماننا ہے تجھے، ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، بھئی سارے اعضاء قرآن میں بتا گنوا کے پھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ واجب الوجود بھی ماننا ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ خدا کی قسم، زمانے نے اگر اپنے آنکھوں پہ بغض علی کی پٹی باندھی لی ہے تو یقین مانو لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں نہ اتر جائے ادھر واجب الوجود ماننا ہے، ادھر ان اعضاء کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ممکن کیسے ہوگا؟ ایک کے سوا دوسری صورت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا لانا پڑے گا وہ کام کرے، اللہ کہتا میں کر رہا ہوں، وہ دیکھے، اللہ کہہ رہا میں دیکھ رہا۔ باتوں تو بھی بنے گی، آپ سلامت رہیے۔ خدا آپ نے وصول کیا کمال طریقے سے، اب جیسے آپ نے وصول کیا اور میں نے سوال کرنا ایسے اس کا جواب دے۔ بھئی مولا آپ نے زبان و بیان میں تاثیر دے، اسماعیل کے بڑے منظور نظر داخل، پھر پوچھیں کون ہے یہ جو کرے تو اللہ کہتا میں کر رہا ہوں، تو بولے تو اللہ کہتا میں بول رہا ہوں، تو دیکھے تو اللہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں۔ سوال تو آ گیا نا، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے سوال کو وصول کیا، تیزی سے، ہاں بس تیزی سے ہم قرآن و فرمان کے درمیان میں رہتے ہوئے ان دونوں کی طرف سفر کر کے آپ کے حوالے کروں گا۔ شب ہجرت کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، بادشاہ ختم مرتبت کو ظاہری طور پر قتل کرنے کے لیے پورے عرب سے چھانٹ کر بدماش منگوائے گئے۔
لاشوں کو چھانٹنے کا پیمانہ یہ تھا جس کے سب سے زیادہ باپ ہوں. ختمی مرتبت کے قتل کے لیے. اور اچھا کوئی قبیلہ آگے نہیں بڑھ رہا, بسم اللہ, میں تو کر سکتا کہ میں کام کرتا ہوں, سب الگ الگ قبیلے کے بندوں کو ایک وہاں سے پکڑا ایک وہاں سے, جو جس قبیلے میں سب سے بڑا حرامزادہ تھا سب پکڑ پکڑ کے اکٹھے کیے. وجہ کہ اگر محمد کو کچھ کہا نا تو بدلہ علی لے گا. اب علی سے ایک کون ٹکرائے؟ انہوں نے کہا سارے اکٹھے کر دو, علی اگر آئے گا سب مل کے مقابلہ کر. بادشاہ نے کیا کیا؟ وہ باہر کھڑے تھے, مالک نے کہا یا علی, جی مولا, کم میرے بستر پہ لیٹ کر سو جاؤ. علی مالک نے یہ تو پوچھا ہی, مالک بہت تلواریں, آپ کا بستر مارنے آ رہے ہیں, بچ جاؤں, یہ نہیں پوچھا. مولا آپ کی زندگی حیات مقدم ہے, اس کی خیر ہے. کہاں اس کی خیر ہے؟ میں مدینے جا رہا ہوں. کب بادشاہ پھر سب خیر ہے. مولا پھر سب خیر ہے. کہا علی یہ ہیں امانتیں انہی کافروں کی جو مارنے آئے ہیں, یہ جب اپنا شوق پورا کر کے چلے جائیں صبح انہی کے بڑوں کو واپس کر کے آ جائیں. آپ سلامت رہو, کہاں زمانہ سمجھ سکتے, اسے کہتے ہیں امین. انہی کے بڑوں کے ہیں, انہیں واپس کر کے علی بادشاہ لے جاؤ. یہ اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, خدا کی قسم, میں زندگی کی کمائی اس بندے کے نام کر دوں جسے میں کہوں سو جا اور وہ فوراً سو جائے. نہ کلا نیند ایسے نہیں آتی. آپ میرے کہنے پہ لیٹ جائیں گے, آنکھیں بند کر لیں گے, 2 منٹ بعد پوچھا ہاں جی شاید سو گئے ہو, صبر تو کروا رہی ہے نیند ہے. 5 منٹ بعد پوچھا سو گئے, آ ہی رہی تھی نیند, آپ نے پھر بلا لیا. نیند آئے گی جب آئے گی, کسی کے کہنے سے نہیں آتی. اور جو بادشاہ محمد کے بلانے سے آتے نہیں ہیں وہ اور ہیں جو محمد کے کہنے پہ سو جائے, وہ علی. کسی کو کہتے ہیں جیتے جاگتے تو پھر سب اطاعت کرتے ہیں, اطاعت کا حق ہی ہے. مالک محمد نے کہا سو جا علی بادشاہ. آپ یقین کیجئے علی مالک شب ہجرت اگر بستر پہ نہ سوتے نا, حی و قیوم اسے کہتا کون؟ میں کچھ کہہ گیا, آپ سلامت رہو, مولا زندگی کرے. آپ سو جا, بے شک ایسا ہی ہے جی, کیونکہ اس کے سوا تو علی مالک سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں گوارے نا تو نے مجھے سوتے نہیں دیکھا, میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا. آپ سلام. بادشاہ محمد نکلے, کافر کھڑے ہیں, بادشاہ نے جانا ہے. اب یہ لفظ ہیں قرآن اور تفاسیر میں دونوں طرف کیسے گزرے. مالک نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے ان کی طرف ایسے پھینکی, وہ مٹی سنگریزے اڑ کے ان کی آنکھوں میں گئے, اندھے ہو گئے, مالک گزر گئے. اللہ نے آیا, محمد یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی ہے. میں بڑی تیزی سے گرا رہا ہوں. کس کا عمل ہے؟ بادشاہ محمد بادشاہ کا. ہاتھ کس کا؟ مولا محمد بادشاہ کا. انہوں نے مٹی پھینکی, اللہ کہہ رہا تو نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی ہے. تو پہلا ہاتھ نظر آ گیا. آؤ تیزی سے چلے گئے مدینے, بیت رضوان. بیت رضوان کا وہی مدینے سے مکہ پہلی بار حج کے لیے جب مالک محمد بادشاہ تشریف لائے, فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. کچھ اصحاب کرام رضوان اللہ بھی ساتھ موجود تھے جب مکے آئے. کافروں کا ابھی تک قبضہ تھا, انہوں نے کہا ہم حج نہیں کرنے دیں گے. احرام باندھے ہوئے تھے, تلواریں, کوئی اسلحہ ساتھ تو تھا نہیں. کہا ہم حج کرنے آئے, ہم تو لڑنے تھوڑا نہ آئے. بادشاہ محمد نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے. مالک نے کہا ٹھیک ہے, واپس چلے جاتے. مولا محمد واپس مڑے. تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگوں کو رسول سے زیادہ حج کا شوق تھا. کھڑے ہو گئے, کہا ہم تو حج کر کے جائیں گے. کیسے نہیں کریں گے؟
اب بیت رضوان یہ واقعہ اشیاء سنی کر آپ کے گھروں میں سب میں بچے جو اسکول جاتے ہیں نا، آپ جا کے 5ویں 4تھی کلاس کے کسی بچے کی دینیات اسلامیات کی کتاب کھولیں، بیت رضوان کا واقعہ مل جائے گا، کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا نا ہم کر کے جائیں گے، جیسے ہی کام کر کے جائیں گے بادشاہ محمد کے حکم سے آگے بڑھ گئے، فوراً اللہ نے جبرائیل بھیجا، کہا اللہ کہہ رہا ہے یہ حج کی بات کر رہے ہیں، میں نے ان کا کلمہ ہی ضائع کر دیا۔ مولا آپ کی زندگی کا سلام، تھوڑا سا بس میرا ساتھ دینا، وقت تو میری نظر ہے اور اس کی مطابقت سے میں نے اپنی بات کو مکمل کر کے آپ سلامت ہو۔ حج کی بات کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے میں نے کلمہ ہی ضائع کر دیا ہے، جاؤ ان سے کوئی کلمہ ہی نہیں۔ بادشاہ محمد نے اللہ رحمت للعالمین بنایا تم، میرے صدقے تھوڑا رحم کر، پہلے ہی بڑھاؤ کھا کلمہ پڑھایا ہے، پڑھ لیا وہ بھی ضائع نہ کر۔ اچھا چل حبیب تیرے صدقے رحم کیا، جائیں ان سے کہتے ہیں ہاتھ پہ پھر بیعت کریں، ان سے کہتے ہیں بیعت کریں، ان سے کہتے ہیں ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں بیعت کریں۔ رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ میں آگے واقعہ پڑھتا ہوں لیکن اگر یہاں یہ جملہ کہے بغیر زیدی آگے بڑھا، خدا کی قسم نوالا اور پانی تو درکنار، اگلا سانس میں خود پر خود ہی حرام جانوں گا۔ حجت وقت مولائے محمد اول کے حکم سے آگے بڑھے، اللہ نے ایمان کلمہ ضائع کر دیا۔ اس وقت مولا محمد اول اپنے ظاہری وجود کے ساتھ موجود تھے، اللہ نے کہا ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کرا لو، بچ گئے۔ کیا بنے گا ان کا جو اس وقت کے محمد کے حکم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ تو غیبت میں ہے، نہ ہاتھ پہ بیعت کرو گے کافر مرو گے۔ محمد ہے، کیا بڑی بات کہہ دی تھی ہم یہ کر کے جائیں گے، اللہ کی عبادت ہی تو کہہ رہے تھے، حج اللہ کی عبادت ہے نا۔ اچھا میری حجت کے حکم عدولی کے ساتھ، اسے حجت کی حکم عدولی کے ساتھ اپنی عبادت بھی نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے عبادت بعد میں کرنا، پہلے اطاعت تو کر لے، اطاعت ہے تو عبادت ہے۔ حجت وقت مولا محمد آخر کی اطاعت ہی اس کی عین عبادت ہے۔ پورا پیغام اس پر بند کر دیا میں نے۔ آ جاؤ بادشاہ محمد کا، وہ سب لوگ آ جائیں جو ابھی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، میرے پلٹنے کے باوجود سب آپ کا بادشاہ کا اللہ نے تمہارا کلمہ ضائع کر دیا۔ بادشاہ آپ کا فکر نہیں کرو، میں نے اللہ سے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیعت کر لو کلمہ پڑھو آؤ۔ اب مجھے نہیں پتا بیعت کے معاملات سے آپ کتنے واقف ہیں، تو بیعت کی جاتی ہے نا تو جس کی وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، بیعت کرنے والا اس کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھتا ہے، اور پھر جب ہاتھ رکھ دیتا ہے نا، اگر ایک بیعت کر رہا ہے، اگر زیادہ ہیں تو وہ ایک کے اوپر ایک سب کے ہاتھ آتے ہیں، اور پھر آخر میں وہی جس کی بیعت ہوتی ہے وہ سب سے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ بیعت بند ہو گئی، کلوز، وصول ہو گئی۔ اس کو یاد رکھنا، مالک محمد نے ہاتھ بڑھایا، آؤ بیعت کرو، سب نے ہاتھ رکھنا شروع کیے، 1 2 3، آپ کتنے تھے کون کون سے تاریخ میں لکھا ہے پڑھ لینا، سب نے ہاتھ رکھا، سب سے اوپر ہاتھ رکھنا ہے نا بادشاہ نے۔ مالک محمد نے اپنا ہاتھ نہیں رکھا، بادشاہ کھڑے رہے، مالک نے ایسے دائیں طرف دیکھا، دور کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے علی کھڑے تھے۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا یا علی ذرا قریب تو، علی بادشاہ قریب آئے، کہا یا علی سب سے اوپر آپ ہاتھ رکھو، سب سے اوپر علی نے ہاتھ رکھا، فوراً آیت آ گئی، یہ جو اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ سب سے اوپر یہی تو میرا، یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہی تو میں نے پھینکی، یہ جو اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے، وہ ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے۔ کن کہنے کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے دہن چاہیے، دہن کے لیے چہرہ، چہرے کے لیے بدن۔ جیسے تم نے کہا کن اللہ کی ذات نے کہا، تم نے زبان مانی، دہن مانا، چہرہ مانا، بدن مانا، کافر ہو گئے، یعنی اللہ کی محبت میں ہی کافر ہو گئے۔ کن اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ وہ کرتا ہے، کن یہ کہتے۔ ادھر ارادہ ہے، اس کے ارادے پر یہ کن کہتے۔ زبان یہ ہے، ہاتھ یہ ہے، زبان یہ ہے، ہاتھ یہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اب پتہ چلا اللہ کس کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی کسی کے عمل کو نہیں، بڑی توجہ، رنگپور بڑی محنت ہے، دوسری منزل کے دوسری مجلس کی میں آخری منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دینا ذرا۔ اللہ کس کے عمل کو اپنا عمل، ہر کسی کے نہیں، بادشاہ حجت کے عمل، حجت کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے۔ مالک محمد کرے، اللہ کہتا میں نے کیا، علی بادشاہ کرے، اللہ کہتا میں نے کیا، حجت کے۔ اب میں کیا کروں، یہی قرآن کہہ رہا ہے، محمد جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پھر کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی؟ ہائے 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 ہائے، مولا تمہاری زندگی کرے، پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں پالا۔ حجت کے عمل کو آپ سلامت رہو، اللہ کہہ رہا میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے۔ اچھا میں کہتا ہوں نا، کاش دیوار پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر ہو جاتا۔ ہم تو ویسے بھی 1400 سال سے سند یافتہ کافر چلے آ رہے ہیں، جو کل ایمان کے باپ کے ایمان کے لیے کلمہ ڈھونڈتے پھرے ہیں، ان کے لیے تو ہم پھر کافر ہی ہیں نا بھائی۔ صحیح ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتائیے مجھے، کافر ہم، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، اللہ وجود نہیں رکھتا نا، ہے نا؟ شب برات آتی ہے 15 شعبان، اکثر آپ ہمارے یہ بھائی جو اہل سنت بھائی ہیں، ان کے ہاں مساجد سجائی جاتی ہیں اور بڑے اہتمام، عبادات، بڑی خوبصورت، بڑی اچھی بات ہے۔ اکثر ایک بات ہوتی ہے، وہ آپ نے سب نے سنی ہوگی، یا کسی نہ کسی مسجد کے اسپیکر سے یا ٹیلی ویژن پہ بھی اب پروگرام ہوتے ہیں، کیا شب برات توبہ کی رات ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، تم پہ رحم کیا جائے گا، گناہ جھڑیں گے، سارے معاملات۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں، یہ رات وہ ہے کہ اللہ بہت قریب ہو کے سنتا ہے۔ اچھا قریب ہو کے کیسے؟ روایتیں موجود ہیں، کیسے؟ اللہ چوتھے آسمان پہ آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کچھ اللہ پہلے آسمان پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ کون اللہ ہے جو اتر کے آتا بھی ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے؟ یہ آنے جانے کے لیے کیا بدن کی عادت نہیں؟ کمال ہو گیا، اتنا بڑا کفر زمانہ کھلے عام کر رہا ہے اور کافر ہم ہیں۔ اس کی دلیل ہے کسی کے پاس؟ دکھائے گا کوئی قرآن سے؟ نہیں۔ آؤ میں دکھاتا ہوں قرآن کہہ کیا رہا ہے، بڑی توجہ، آیت رکھ رہا، روایت نہیں، اللہ کہہ رہا کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو؟ سورہ بقرہ توجہ، کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، یہ ہاتھ میرے بادشاہ کی نالائن پہ معصوم، اس وقت انتظار کرو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا۔ اس نے ترجمہ کیا بادلوں کے سائے میں آئے گا، ایک ہی بات، جب اللہ بادلوں پہ آئے گا ملائکہ کے ساتھ آئے گا، تمہارا حساب کتاب کرنے آئے گا، تمہارے اعمال کا آئے چل تمہارے اعمال کا حساب کر دیا جائے گا۔ بے شک تمہارے اعمال کی بازگشت اسی
کی طرف ہے. مجھے یہ تو بتاؤ وہ اللہ کون ہے جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟ آئے گا. انتظار. کیا تم اس وقت کے منتظر ہو جب وہ بادلوں پہ بیٹھ کر آئے گا تیرا حساب کرنے؟ کچھ کے لیے بڑا سخت ہوگا اور کچھ بڑے خوش ہوں گے جب وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اور مشکل کیا ہے؟ کون آئے گا بادل پہ بیٹھ کے؟ اور جس کے ہاتھوں کے ہلنے کو وہ کہتا ہے میں نے کیا. کوئی تو ایسا ہے جس کے آنے کو وہ کہہ رہا ہے میں آیا. کوئی تو ہے نا اس کے آنے کو وہ کہہ رہا ہے. بادشاہ ہمارے اعلان ہوا, ظاہری نبوت کا اعلان کیا. کوہ ابو قبیس کو چوٹی پہ کھڑے مکے کے کافروں کو بلائے. کمر کے والو میں کون؟ سارے کافر. کہا آپ صادق. میں کون؟ کہا آپ امین. میں کون؟ کہا آپ محمد ابن عبداللہ. کافر کہہ رہے ہیں صادق. کہا اچھا ایک بات بتاؤ. آپ سلام کریں. آپ ایک بات بتاؤ. بادشاہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے ان پہ ابھی حملہ کر دے گا, ہم فوراً گھروں کو جائیں گے, تیاری کریں گے لڑائی کی. کہا دیکھا تو ہے نہیں تم نے. کہا ہم نے آپ کو کبھی غلط کہتے نہیں سنا, آپ جو کہتے سچ ہے. کہا نہیں دیکھا پھر بھی یقین کر لو گے؟ کہا کر لیں گے. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھا تم نے, میں کہتا ہوں اللہ ہے مان جاؤ. بہت توجہ. کتنا آسان ہے. قول لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ, فلاح پا جاؤ, نجات پا جاؤ. کہو کہو کہو. کہا یہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے 360 بنا کے رکھے ہوئے اپنے خدا. چھوٹا بڑا آنا کانا موٹا سارے بنا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دن کرتا ہے, یہ رات کر دیتا ہے, یہ سورج طلوع کرتا ہے, یہ غروب کر دیتا ہے, یہ بچے دیتا ہے, یہ زندگی دیتا ہے, یہ موت. ہم نے سب کاموں کے لیے الگ الگ رکھے ہیں. کا سب جھوٹ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے. ہم کیسے مان لیں وہ کیسے کرتا ہے؟ یاد رکھنا بالکل. دیکھو بالکل اختتام میں ملا اور مجھے بڑا حکم بھی ہوا سید کی طرف سے, مجھے وہ بھی پورا کرنا ہے, اس لیے آخری منزل پر ذرا توجہ رکھنا. سوال ہوا کافروں کی طرف سے وہ کیسے کرتا ہے؟ اب بادشاہ محمد جواب میں کہہ سکتے ہیں یہ تمہارے بت کیسے کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا حجت کبھی سوال کے جواب میں سوال نہیں کرتی. حجت ہمیشہ جواب دیتی, پھر سوال کریں. جب سامنے والا جواب ہوگا پھر کہیں گے اچھا تو بتا. بادشاہ نے نہیں کہا, مالک نے کیا کہا؟ خاموش. کہا تو ہی کہتا ہے, یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے, میں بولتا ہوں. اب بول. انہیں کیا بولوں؟ کہ محمد ابھی کچھ بولنا نہیں ہے, میں بھی انتظار کرتا ہوں, تو بھی انتظار کر. انہیں کچھ دکھانا ہے, بولنا نہیں. پوچھ کیا رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا سارا کام دن رات مرنا جینا اٹھنا یہ سب یہ بت کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کرتا ہے, تو انہوں نے کہا وہ کیسے کرتا ہے؟ کہا ہم بتائیں گے انہیں کیسے کرتا ہے. انتظار کروایا, بس تھوڑا وقت گزرا. ایک 13 رجب کو اللہ نے مالک محمد سے کہا میرے گھر تک تو آ. مالک گھر آئے کا ہاتھ اٹھا. بادشاہ نے ہاتھ اٹھائے. اللہ نے اپنے نور کو علی کی صورت میں بادشاہ محمد کے ہاتھ پہ طلوع کیا. کہا لے جا. بادشاہ علی عرب کے جاہل بدوؤں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے محمد سے, وہ کیسے کرتا ہے؟ کہا ہمارے بت کرتے ہیں, وہ کیسے کرتا ہے؟ مالک علی نے مردے کو ٹھوکر مار کے اٹھایا, ایسے کرتا ہے. ڈوبا سورج طلوع کر کے بتایا ایسے کرتا.
معجزہ رد الشمس، سورج ڈوب گیا تھا، مالک نے طلوع کر کے بتایا ایسے کرتا ہے۔ اس کے اختیارات، اس کی حکومت ہے، اس کا اختیار ہی اس کی حاکمیت ہے، اس کا اختیار ہی اس کی حکومت ہے۔ کل شیء قدیر ہے، قدرت اختیار، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہی اس کی حکومت ہے۔ اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ وہ اپنی اس حکومت کا ظاہری اظہار کرنے کے لیے محمد و آل محمد کو منتخب کر کے مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔ اگر کوئی ان کا انکار یا شک کرے تو وہ ان کا نہیں ہے، وہ اس کا انکار اور شک ہو رہا ہے۔ مالک محمد اول نے کہا وہ کرتا ہے، کیسے؟ علی بادشاہ نے کر کے بتایا، دیکھو ایسے کرتا ہے۔ کہا گیا اللہ حسین ہے، حسن سے محبت کرتا ہے۔ کتنا حسین ہے، حسن کے بہتر میں حسن الہیہ نازل کر کے بتایا، اتنا حسین ہے۔ اللہ کریم ہے، کرم کرتا ہے، کتنا کہاں تک لشکر یزید میں کھڑے ہوئے جرنیل کو 2 قدم اٹھانے پر اور علیہ السلام بنا کے حسین نے بتایا اتنا کریم ہے، اتنا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ سید الساجدین نے ساتھ چل کے بتایا، ایسے اللہ علیم ہے، کتنا علم ہے۔ باقر العلوم نے علم کا اظہار کر کے بتایا، ایسے علیم ہے۔ اس کی صداقت کے بہتر مولا صادق آل محمد ہیں، اس کی قاسمیت کو مولا موسیٰ کاظم کہتے ہیں، اس کی رضاؤں کا بہتر علی الرضا ہے، اس کا تقوی سرکار مولا تقی ہے، نقاوت الہیہ کا اظہار مولا نقی ہے، اس کی حیبت کا نام عسکری ہے، اور وہ ہر جگہ ہو کر بھی غائب ہے۔ ایسے میرے امام نے غیبت میں جا کے بتایا غیبت میں جا کے بتایا، ہر جگہ حاضر ہے میرا مولا، ناظر ہے میرا مولا، غائب ہے میرا بادشاہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہے۔ اسی کو غیب اور غائب میں بڑا فرق ہے۔ جو ہو ہی نہ وہ غائب ہے، جو ہو مگر تمہیں نہ نظر آئے وہ غیب ہے۔ غیبت الہیہ ہے میرے بادشاہ کی غیبت۔ کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا مولا سے، مولا اللہ ہے؟ شب ہے، تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے کہا، بادشاہ نے کہا، مولا علی نے، اللہ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے۔ جو سمجھ گئے ہو میں نے بائیں نہیں وہ جملہ کہا جو مولا نے، شدت یعنی وہ اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ غائب ہے۔ اچھا میں سمجھانے کے لیے بتاؤں، آپ نا ایسے تھوڑی دیر چند لمحے سورج کو ایسے آنکھوں میں آنکھیں نہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں ایسے 2-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ ایسے آپ دیکھیں سورج کی طرف، جتنی دیر دیکھ سکتے ہیں، پھر دیکھنے کے فوراً بعد ایسے آپ کسی اور جگہ دیکھیں، اندھیرا چکا چوند، ایک چند جتنی دیر کم از کم آپ سورج کو دیکھیں گے نا، کم از کم اتنے لمحے پھر آپ کو اور کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے آپ نے دیکھا سورج کو دیکھے، شاہ جی کو دیکھے، شاہ جی تو تھے ہو چلے گئے، شاہ جی کہتے نہیں میں ادھر ہی ہوں، پھر نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ادھر ہے نظر نہیں،
اسے کہتے ہیں شدت ظہور کی وجہ سے ہے، کہ کوئی چیز اتنی شدت سے ظاہر ہو کہ اس کے نور کی وجہ سے پھر نظر ہی نہ آئے۔ اللہ اتنی شدت سے ظاہر ہے، نظر ہی نہیں آتا، اس کے نور کا پیکر ہے میرا مولا، وہ اتنی شدت سے ظاہر ہوا تم میں سے سب کے پہلو میں ہے بھی، نظر بھی نہیں آتا، شدت ظہور کی وجہ سے۔ میرے بادشاہ دعا میرا مالک صبر کے ساتھ تمہیں انتظار کا حسن عطا فرمائے۔ اور مجھے حکم تھا بس میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے 5 منٹ کے اندر سے وقت مکمل ہو جائے، یہی مسائل ہیں اور یہی حکم ہے جو مجھے دیا گیا، بس آپ دھیرے دھیرے سنتے جائیے گا اور اس کو سمجھتے جائیے گا۔ عنوان بہت بڑا ہے لیکن اب بانی ہے صف ازاں کی خدمت گزار ہیں، سید ہیں، انہوں نے کہا تو میں حکم ڈال نہیں سکتا۔ اس عنوان کے لیے مجلس پوری بھی ہو تو کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا 5 منٹ۔ بادشاہ سے خارج مولا حسین حسن ظاہری طور پر بڑے بھائی، مولا حسین بادشاہ ظاہری طور پر چھوٹے، حسن حسین، ان دونوں کے اسماء کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو حسنین۔ بادشاہ کے ایک تیسرے بھائی بھی ہیں جن کا نام ہے محسن۔ تاریخ میں حسن حسین آپ کو ہر جگہ ملے گا، حسنین ایک اور اسم ہے محسنین، جیسے آپ نے بھی قسم بولا نا ام الحسنین، ایسے اس میں بولا ام المحسنین، حسن حسین محسن۔ عام طور پر برسا برس سے مجھے نہیں پتا کیسے، بس کسی میں بھیڑ چال چلی اور پیچھے چلنا شروع ہو گیا، مکھی تو مکھی مار رہا ہے، ادھر سنا ادھر بول دیا۔ سرکار محسن بادشاہ کی شہادت کے حوالے سے اتنی غلط گستاخانہ روایت زبان زد عام ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس روایت کو صرف سننا ہی آپ کے ایمان کے زائل ہونے کا باعث ہو۔ ایمان رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سرکار محسن بادشاہ کی شہادت کے حوالے سے جو روایت آپ سنتے ہیں، میں ان میں سے کوئی لفظ اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، سرکار میں بڑی مجبوری ہے، بہت بڑی، میری خدا کی قسم زندگی کی ریاضت کیا میری ولایت ضائع ہو جائے گی اگر عصمت کی گستاخی کی۔ پر عصمت کی قسم ولایت کا یقین کام نہیں آئے گا عصمت کی گستاخی، میں وہ لفظ نہیں لا سکتا، آپ سب جانتے ہیں نا کس طرح، مجھے صرف بتانا ہے کہ وہ روایت کیسے غلط ہے، کیوں غلط ہے، بس وہ سنتے جائیے گا آپ جیسے منسوخ کی جاتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اگر ویسے ہی پڑھی جائے یا ویسے ہی بیان ہو تو مجھے بتائیے کہ مولا حسن اور حسین کا ظہور کیسے پڑھیں گے آپ، ظہور کیسے بیان کرتے ہیں؟ سرکار محسن کی دفعہ اتنی بڑی گستاخی آپ عصمت سے منسوب کر کے اس کے بعد مولا حسن کا ظہور ہوا، مولا حسین کا ظہور ہوا اور سرکار قائم بادشاہ تک آپ میرے مولا کو اسی طرح کیسے ایک عصمت کی پوری عمارت کو گرا دیا گیا ایک سازش کے تحت۔ اور یہ سازش آپ کے خطے میں سب سے زیادہ ہے بڑے صغیر میں، جہاں اردو بولی سمجھی لکھی جاتی ہے، جہاں تک بات عرب کی ہے جہاں پہ عربی، وہاں اتنی گستاخی ابھی نہیں، ابھی تک بھی نہیں ہے، اور جتنی ہے وہ ہمتیں بھی یہیں سے وہاں گئی ہیں، جیسے اور بڑی بدعتیں یہاں سے وہاں چلی گئی، ہفتہ وار ہونے والی یہاں سے وہاں گئی۔ شہزادہ محسن، سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں، اس کی تفصیل اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ میری مجالس موجود ہے، اس میں نے بڑی تفصیل سے اس کا بیان کیا ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے، آپ وہ میرے نام کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ جائیں وہ آپ کو مل جائے گی۔ میں نے 1-2 نہیں 15 حوالے دیے ہیں، ابھی وقت نہیں، 15 حوالے کتابوں کے مستند،
اہل تشیع بھی اہل سنت بھی، جن میں سرکار مولا محسن بادشاہ کا ظہور لکھا ہوا ہے۔ پہلے جملے پہ پوری وہ روایت کیا بولوں، وہ بکواس رد ہو جاتی ہے جو عصمت کے ذیل میں یہ گستاخ کرتے ہیں۔ بادشاہ کا ظہور ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کب ہے، تو وہ سن لیجیے آپ غدیر، عید غدیر کب مناتے ہیں؟ 18 ذی الحج۔ عید غدیر پر 3 دن قیام کیا ہے۔ یہ عید کے 3 دن مشہور ہے نا، یہ عید غدیر ہے۔ 3 دن بادشاہ مالک محمد نے غدیر میں قیام کیا، 18 19 20 3 دن قیام ہوا۔ کیا ہوتا رہا؟ مولا علی کی بیعت ہوتی رہی، بادشاہ محمد کرواتے رہے، بخیل جو آپ سنتے ہیں۔ 3 دن کے بعد قافلہ روانہ ہوا، اگلے دن پہنچا مدینے۔ سارے جب صحابی 3 دن کے بعد پہنچے، سب نے پوچھا، گھر جب پہنچے تو گھر والیاں پوچھتی ہیں نا، بندہ کہے جی میں آ جاؤں گا 2 دن بعد، بندہ آئے 5 دن بعد، کوئی پوچھنا پوچھا، گھر والی تو پوچھے گی کتھے؟ جب گھر والیوں نے پوچھا نا بھئی کہاں تھے، تو بتانا پڑا غدیر میں رک گئے تھے، علی کی بیعت ہو رہی تھی۔ اب مجبوراً بتانا پڑا، پورا قصہ بتا رہا۔ پھر 21 کو پہنچ گئے۔ بادشاہ مولا سرکار امیر جب اپنے در توحید سے داخل ہو کے سینے اطہر الہیہ میں الحجاب اللہ کے سامنے تشریف لائے نا، تو بی بی نے بھی دعا دے کے یہ کہا، یا علی بادشاہ امید نہیں یقین کے ساتھ سب خیر رہی ہوگی۔ کہا میں صدقے جاؤں اپنے بادشاہ آپ کے پاک بابا پہ، جنہوں نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے اور اس طرح بیعت ہوئی اور سب سے کروائی، پورا قصہ بتایا گیا۔ حجاب اللہ ایسے تبسم فرماتی رہی کہ جیسے سب کچھ علم تھا ہی نہیں بلکہ کہنے سے ہو رہا تھا۔ آپ سلامت رہو۔ کہاں العصمت الہیہ تبسم فرماتے رہے، علی بادشاہ ایسے سناتے رہے جیسے سنا نہیں رہے، سنانا لازم ہے۔ بادشاہ بتاتے رہے، وہ سنتے رہے۔ بی بی نے اس کے بعد جیسے کہا، یا علی بڑی توجہ، میں 2 جملے یہاں کہوں گا، میری زندگی کی ریاضت ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، اور میں عصمت کے معاملے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کر، میں بڑا مجبور آدمی ہوں، میں بڑے گنے چنے لفظوں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میری مدد کرنا خدا کا واسطہ۔ جب یہ ہوا نا، بادشاہ مالک محمد نے کہا تھا سب پر لازم ہے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں، سب نے کی تھی۔ مالک محمد و علی بھی بغل گیر تھے۔ جب یہاں تک بات پہنچی نا، بی بی نے کہا یا علی ہاتھ آگے بڑھائیے۔ علی بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، مخدومہ عالیہ الحجاب اللہ نے مالک علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اب کیا کہا مجھے نہیں پتا، علی رونے لگے۔ بی بی نے پوچھا یا علی رونے کی وجہ؟ کہا قربان جاؤں میں اپنے بادشاہ محمد پر، جن کے اعلان کی وجہ سے آج پہلی بار آپ نے مجھے چھوا ہے۔ مولا آپ کو آباد، میں اس ایک بات میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں کہ بلا بادشاہ نے غدیر، اور غدیر کس سال ہے؟ کس سال ہے؟ بادشاہ مالک محمد پردہ ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، کس سال مالک کہہ رہے ہیں ظاہری طور پر حجاب اللہ کا ظاہری لمس جد اللہ پہ آیا۔ جیسے یہ کہا نا، تو بی بی نے کہا عید ہے اور عید کی خوشی ہے تو عید پہ تحفہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ مخدومہ عالیہ اپنے پاک حجرہ الہیہ میں تشریف لے کر گئی، اور جب الحجاب اللہ باہر آئی نا، تو پھر ایک نور کا پیکر ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ علی کے ہاتھ میں محسن کو دے کے کہتی ہے میری طرف سے غدیر کا تحفہ۔ غدیر سے واپسی 22 ذی الحج، کچھ میں ایک دن کے اختلاف کے ساتھ 24 ذی الحج یہ مالک کے ظاہری ظہور کا دن ہے، جب بادشاہ نے ظہور کیا۔ اس کے بعد جو شہادت کی روایت ہے وہ اپنی جگہ کھڑی ہے،
شہادت ویسی ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ شہادت کے حوالے سے میں کسی بات کا انکار کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو ایک ڈنڈی ماری جاتی ہے وہ بیان کر رہا ہوں کیا ظہور ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ نسبت کے اعتبار سے جو بکواس کی جاتی ہے صریحاً بکواس، بادشاہ کا ظہور ہو گیا۔ اب شہادت وہ سنو، عربی روایت ہے، جب اس کو اردو ترجمہ کیا گیا نا تو کچھ لفظ ایسے ہیں جو عربی سے ایز اٹ از یعنی جیسے تھے ویسے اٹھا کے اردو میں رکھ دیے گئے جان بوجھ کے، تاکہ اس سے غلط تصور آ جائے۔ دیکھیے اردو زبان جو ہے نا اس کی کہانی ترجمہ جو 8 دن کی ہے، یہ ابھی تو زبان بنی ہے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ بذات خود زبان نہیں تھی۔ عربی، فارسی، سنسکرت، ترکی، الگ الگ زبانوں کے لفظوں کو جمع کر کے یہ زبان بنی۔ اس کے معنی تشکیل کے ہیں، الگ الگ زبانوں کو جمع کیا اور اس کے بعد محمل لفظ بھی میں شامل کیا، کی زبان بن گئی۔ عربی زبان جو ہے وہ ام الزبان، اتنی وسیع فصیح بلیغ زبان ہے، اس میں ہر لفظ کے کئی معنی موجود ہیں اور ہر لفظ کے معنی تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کے ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں، اب میں پہلے وہ لفظ سن لو اور اس کے بعد روایت اور ختم۔ مثلا ایک لفظ ہے ہم، ہے میم لام۔ اچھا میں جب ہم کہوں گا میں بڑی احتیاط سے کہتا ہوں، نمبر کے تقاضا کو محفوظ خاطر، آپ کے تصور میں کیا، آپ کا ذہن خود بخود ایک خاتون، ایک عورت، ایک مستور کی ایک مخصوص کیفیت کی طرف چلا جائے گا جسے ہم کہتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کے ترجمہ کرنے کی بتانے کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ لفظ آپ کی زبان کا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے حمل۔ اس کے معنی کیا؟ حمل کہتے ہیں اٹھا لینا، اردو میں اس کے معنی ہیں اٹھا لینا، کیونکہ ماں نے اپنے شکم میں بچہ اٹھایا ہوتا ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے حمل۔ لیکن صرف وہی کیفیت تھوڑا اٹھانے کو حمل کہتے ہیں۔ اب کوئی اپنی عادت کے مطابق قرآن سے ثابت کروں، کیا بکواس کرتے ہیں؟ حمل یعنی صرف ماں کی وہ کیفیت نہیں، قرآن کا لفظ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے حاملان العرش، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، اب فرشتوں نے پیٹ میں اٹھایا ہے، حاملان العرش، حامل یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا۔ حمل اٹھانا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جو اس کے مقابلے پہ ہے سخت، سین قاف نقطوں والی سخت۔ اس کے کیا معنی؟ یہ اپوزٹ ہے حمل کا، سخت کہتے ہیں اگر یہ میں نے ایسے اٹھائی ہے نا شاید حمل اور یہ گر گئی اسے کہتے ہیں سخت، یعنی گر جانا، کسی شے کا گر جانا سخت ہے۔ لیکن اب اگر میں اس کو ایسے ہی بولوں لفظ سخت، یہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن آپ کی زبان میں موجود ہے، آپ فوراً اسی کیفیت میں جائیں، یعنی کوئی مستور جس کا حمل ہو اور گر جائے اسے کہتے ہیں سخت۔ عربی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بلا وہاں اٹھانا اور گر جانا موجود تھا، یہاں ترجمہ کرنے والے کسی بغیرت ہیں، پوری روایت کا ترجمہ کیا لیکن حمل کو اٹھا کر جان بوجھ کے حمل لکھا، سخت کو اٹھا کے جان بوجھ کے سخت لکھا۔ اور مخدومہ عالیہ کے دروازے پر جب کائنات کے بغیرتوں نے جمع ہو کر گستاخی کی نا تو میری مخدومہ نے سرکار محسن کو اپنے پہلو میں اٹھایا ہوا تھا، اپنے بازو پہ اٹھایا ہوا تھا، اسے روایت میں حمل لکھا۔ ان بغیرتوں نے جب دروازہ گرایا نا تو محسن ہاتھ سے گر گیا، اسے سخت لکھا ہے۔ میرے ذمہ داری تھی کہ کم وقت میں پوری کی، چلو اسی تناظر میں اگلے 2 جملے سنو۔ مسلمان کو بڑی مشہور شخصیت ہے حضرت صحابی رسول کے عبداللہ بن عباس، کہتے میں اپنے گھر مدینے میں بیٹھا تھا، ایک دن پریشان ہو گیا، مجھے اپنے گھر کے باہر گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آئیں، کہتے میں نکلا گھر سے، پریشان ہوا،
تلواروں کے کھنکنے کی آواز، زنجیروں کی۔ میں نے کہا کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے؟ جواب آیا نہیں، ہم مل کر رسول کی بیٹی کو پرسا دینے جا رہے ہیں۔ عزاداروں، میں کہتا ہوں میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑے ادب سے گزر جاؤں گا اگر تم جانو تمہارا ایمان جانے۔ عزاداروں، رسول کے پردہ کرنے کے بعد مسلمان بیٹی کو پرسا دینے کے لیے اس کے دروازے پر آئے۔ سارے مسلمانوں نے مل کر رسول کی بیٹی کے دروازے پر کچھ سرخ رنگ کے پھول چڑھائے۔ ان سرخ پھولوں کی سرخی سے وہ سارا دروازہ سرخ ہو گیا، اور جب دروازہ ان پھولوں کا وزن برداشت نہیں کر سکا نا تو رسول کی بیٹی پر نچھاور ہو گیا۔ رسول کی بیٹی کے ہاتھ پہ محسن تھا، عزاداروں محسن زمین پہ آیا، وہ سارے مسلمان پرسا دیتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، اور محسن پھول کی پتیوں کی طرح ان کے پیروں قدموں میں بکھرتا چلا گیا، جیسے کربلا میں قاسم بکھرا تھا، علی کے شہر میں ایسے محسن بکھرا۔ آواز آئی بی بی کی، فیضا ادھر سے بی بی آئی ہے۔ ایک بار اس سے پہلے کہ کوئی مرتا مولا حسین آئے ہیں، عزادارو حسین بادشاہ نے اپنا محسن اکٹھا کرنا شروع کیا، بکھرا محسن اکٹھا کیا ہے۔ حجرے سے آواز آئی حسین کی شریک بہن کی، بھیا حسین رک جا، میں بھی آ رہی ہوں، اور میں تیرے ہر غم میں شریک ہوں، تو اکیلا نہ اٹھا، میں آتی ہوں۔ حسین نے کہا بہن رک جا، آج ہمارا صحن مدینے کی گلی بن گیا۔ اجرکم اللہ، کہ کل مجھے قاسم جمع کرنا، آج محسن جمع کرنے دے۔ عزاداروں بکھرا محسن اٹھایا، روایت کہتی ہے محسن کی تدفین بھی حسین نے کی ہے، محسن کا جنازہ بھی حسین نے پڑھا۔ جانتے ہو کہاں دفنایا؟ آج تم جاؤ، تمہیں مدینہ لے کے جائے مدینہ والا، مسجد نبوی میں جہاں بادشاہ کا پاک تعویذ ہے، وہاں سے لے کر جہاں بادشاہ کا منبر ہے اس کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ حسین نے محسن کو ریاض الجنہ میں دفنایا، اور ایک بار دفنانے کے بعد حسین نے کھڑے ہو کے پتہ کیا کہا؟ دعا پڑھتے ہو نا جب کسی کو دفناؤ، دعا پڑھتے ہو۔ حسین قبر محسن پہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کیا؟ یا رب الحسین اشفع